جی السلام علیکم مفتی صاحب، بات وعلیکم کر سکتا السلام، جی جی ارشاد۔ ہوں؟ جی جزاک اللہ خیر۔ پہلے تو خالد صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ۔ ابھی نعمان صاحب نے ایک بات کی تھی اور آپ نے بھی ایک بات کی تھی کہ ہمیں سننے پہ زیادہ سے زیادہ ہر بندے کی بات کو جتنا زیادہ ہم سنیں گے اتنا زیادہ ہمارا دماغ کھلتا ہے، اتنا زیادہ ہم لوگوں کے پاس شعور آتا ہے۔ اور ابھی نعمان صاحب نے کہا تھا کہ اگر جیسے ان کا غامدی صاحب کی طرف سے بہت بڑا اختلاف ہو گیا تھا تو وہ تھوڑے جذباتی ہو گئے تھے اس حوالے سے۔ تو میں تو اس ایریا میں ہوتا ہوں، میری کفاروں سے بھی کافی بات ہوتی ہے، کچھ ملحدین سے بھی کافی بات ہوتی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے نا ان کے الحاد کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، تو وہ ان جیسے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، کیا نام ہے، غامدی صاحب جیسے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ ایک ایسا اسلام لوگوں کے سامنے لا کے رکھتے ہیں جو کہ کوئی ٹیچ کی راہ ہوتی ہے، جو کہ ایک طرح کا سیکولر قسم کا اسلام ہوتا ہے۔ وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ماڈریٹ اسلام مسلم ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو نا الحاد کی طرف لانا بنسبت بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور جو غامدی صاحب جیسے لوگ ہیں نا، ان کا بھی ایک طریقے کا کچھ نہ کچھ کام تو چل ہی رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک طریقے کا ایسا اسلام ہمارے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مسلمان رہتے ہی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو کیا ایسے معاملات میں کیا غامدی صاحب کو سننا اور غامدی صاحب سے اختلاف رائے رکھنا اور یہ بولنا کہ یا وہ جان بوجھ کے ہماری عوام کو یا ہمارے مسلمان قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک طریقے سے جو کفار ہیں وہ تو بول رہے ہیں کہ ان کا کام ہے، یہ بھی ایک طریقے کا کام کر رہے ہیں، لیکن جو غامدی صاحب کا کام ہے وہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اصل اسلام سے وہ تھوڑا سا دور ہے، لیکن کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا اسلام دکھا رہے ہیں جو کہ کفر کی طرف نا دوسرے مسلمانوں کو لے جانے کا کام بہت مشکل کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے، یہ کفار کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہ غامدی صاحب جو کام کر رہے ہیں یا جو باقی مسلمان جو غامدی صاحب یا ان جیسے لوگوں کو سن رہے ہیں جن سے ہمارے کافی سارے اختلاف ہو سکتے ہیں، کیا ہمیں ان کی باتوں کو کس حد تک سننا چاہیے اور کس حد تک عمل کرنا چاہیے؟ اور کیا ان کی باتیں سننے سے ہمارا جو ذہنی شعور ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے اور کتنا زیادہ پڑتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی جازب صاحب، ہم نے نعمان صاحب سے جو بات عرض کی ہے وہ ذرا چیز سے ہٹ کے ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ مختلف حضرات کو سنتے ہیں تو ہم نے انہیں مشورے میں یہ عرض کیا تھا کہ کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو سنیں۔ اگر ہر ایک کو سنیں گے تو خیالات منتشر ہو جائیں گے، فیصلہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ تو یہ بات انہیں اسی لیے ہمدردی کے نقطۂ نگاہ سے عرض کی تھی تاکہ ان کا وقت بچے اور وہ صحیح پازیٹیو کام کریں، ورنہ ہر آدمی دین پہ بات کرنے کو تیار ہے، ہر آدمی میڈیکل پہ بات کرنے کو تیار، ہر آدمی پالیٹکس پہ بات کرنے کو تیار ہے۔ اب اسے کچھ پوچھے کہ تم نے میڈیکل میں کیا پڑھا ہے اور پالیٹکس کا تمہیں کیا پتہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا، کچھ پتہ نہیں ہے مگر وہ بات ضرور کرے گا۔ اسی طرح مذہب کا حال ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان سے عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ لوگوں کو سننے کے بجائے سلیکٹڈ ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ہیں جن کے علم میں گہرائی ہے، یہ لوگ ہیں جو دھیمی بات کرتے ہیں، مسئلے کو واضح کرتے ہیں، جذبات کے علاوہ اس سے ہٹ کے صحیح صورتحال سامنے رکھتے ہیں، ان کی بات سنی جانی چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں نہیں معلوم کفار کا کیا نقطۂ نگاہ جو آپ فرما رہے ہیں غامدی صاحب کے متعلق، مگر غامدی صاحب سے جو شکایت پیدا ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کے ان عقائد کو چھیڑ رہے ہیں جن عقائد پر امت آج تک متفق رہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ امت میں آج تک اتفاق رہا ہے اس بات پر کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے قرب قیامت میں آنا ہے۔ اب ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب صرف یہی نہیں کہہ رہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی پوری امت کا جو نظریہ تھا وہ درست نہیں تھا، میں تمہیں درست بات بتا رہا ہوں، حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ کہیں گے کہ امت میں فلاں بھی اس کا قائل تھا، فلاں بھی، تو 8-10 آدمی فرض کر لیں اس بات کے قائل بھی تھے، تو ان کی اس رائے کو کتاب و سنت پر پرکھا جائے گا نا۔
کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کوئی بات کرتے تھے اور پھر دوسرے کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں کیا تھا، آپ کیسے کہتے ہیں؟ پرکھنے کا اور معیار تو وہی تھا نا۔ مثلا مختصر سی بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرفات میں 4 رکعتیں پڑھا دیں حج میں، تو اضطراب، بے چینی پھیل گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عراق سے آئے تھے، بڑا گروہ تھا، تو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ حضرت نے کیا کیا خلیفۃ المسلمین نے، ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہی پڑھی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگے اللہ 2 قبول کر لے، 2 معاف کر دے۔ معیار تو وہی تھا۔ لوگوں نے کہا ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جلوس نکالیں، فرمایا نہیں، میں فتنے کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، چپ رہو۔ پوچھا گیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے 4 اس لیے پڑھائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسافر تھے مکہ میں نے یہاں شادی کی ہے تو میں تو مقیم، مجھے تو 4 ہی پڑھانی تھی۔ تو اس لیے غامدی صاحب ان مسائل کو جب چھیڑتے ہیں جس پہ پوری امت متفق رہی ہے اور کتاب و سنت بڑی صراحت سے ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں، پھر کیا کریں؟ پھر عرض کرنا پڑتا ہے کیا پھر وہ کہتے ہیں اجماع کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ خود بھی فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میری اس رائے کو لوگ جب جانیں گے تو وہ جانیں گے کہ پوری امت ایک طرف ہے اور میں اکیلا ایک طرف۔ اب یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اور پھر عام مسائل ہوتے ہیں نا، وضو، نماز، روزہ، رفع یدین وغیرہ وغیرہ، تو اس میں تو چلیے کچھ نہیں، عقیدے میں جا کر دخل دینے لگیں اور کہیں کہ عقیدے میں صرف 5 باتیں یہ ثابت ہوتی ہیں، تو اگر حدیث عقیدے کی بنیاد نہ بنے تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور یہ اتنی سخت چیز ہے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ جذباتی نوعیت کی بات ہے کہ یہ اتنی ہولناک چیز ہے کہ دل کانپتا ہے کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم جیسے گناہ گاروں کو ہم محروم ہو جائیں۔ بڑا امید اور بڑا ٹھکانہ ہے ان کی شفاعت کا کہ اس سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب رہے۔ اب مثلا میں کہتا ہوں دجال ہے، امت میں چلا آیا ہے یہ عقیدہ، اس دجال کو قرآن سے کہاں سے ثابت کرنا ہے؟ قرآن تو بالکل نہیں بولتا اس بارے میں، لہٰذا اس کا انکار کر دیں۔ انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی حیات اور وفات کا جو انکار کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم میں اسے بالکل نفی یا اثبات میں کچھ ذکر نہیں کرتا، یہ انہوں نے فرمایا۔ اس بنیاد پر ایک عقیدہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ پھر یہ عقیدہ کیسے قابل تسلیم ہے؟ امت میں عقیدے کی کتابیں ہر صدی میں لکھی گئی ہیں۔ آپ کسی صدی کی کتاب، 4ویں، 5ویں، 8ویں، 10ویں، 12ویں، 13ویں سے کسی کی جس نے عقیدے پہ بحث کی ہے، وہ صاف لکھے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آمد پہ ایمان لانا یا عقیدہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ پھر شفاعت کا انکار ہوگا، پھر معراج کا بھی انکار کریں۔ قرآن یہ تو کہتا ہے مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اور اس کے بعد جو اوپر کا سفر تھا پھر اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن چونکہ نہیں بولتا، اس سے ہے ہی نہیں۔ پھر اس سے بھی آگے چل کر پھر انکار کرنا پڑے گا کہ قبر کا عذاب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی چیز چھیڑی ہے جو کوئی بھی عام مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے انشاءاللہ سنی ہوں گی اور آپ جانتے ہوں گے کہ فرانس، اسپین، ہم ان علاقوں میں گئے بارہا متعدد مرتبہ، اور ہم سنتے رہے بہت آسانی سے ہر مسجد میں وہاں پہ ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہوتی ہے۔ اور افریقہ کے جن علاقوں میں جانا ہوا ہمارا، ہم نے دیکھا کہ وہاں امام قالون رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہوتی ہے، اور دنیا میں 90% مسلمان امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اب یہ اس وقت امت میں یہ 3 قراتیں جاری ہیں۔ افریقہ والے قالون امام ہیں، ان کی قرات کو پڑھتے ہیں، فرانس، اسپین وغیرہ وغیرہ یہ سب اس کی قرات کو، ورش کی، اور ہمارے یہاں حفص کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اور یہ بعد میں اپنے پاس سے گھڑ لی گئی ہیں۔ اس ایک فکرے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
کہ قرآن پورا نہیں، قرآن متواتر نہیں. اس کا مطلب ہے فرانس، اسپین وغیرہ میں جتنے امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس قرأت پہ، وہ سب خراب ہیں. قرأتوں کا اختلاف آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کوئی کہتا ہے ہندوستان میں اڑے کیا کر رہے ہو، کوئی کہتا ہے ارے کیا کر رہے ہو، تو رے اور اڑے کا فرق پڑ گیا نا. اس طرح کے حروف کا فرق قرآن میں ہے. ابی رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے پکڑ لیا. انہوں نے کہا تو نماز پوری کر پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. نماز انہوں نے پوری کی اور انہوں نے ان کے کندھے سے پکڑ لیا اور کہنے یہ کیا کر رہے ہو. وہ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جا کے عرض کیا اللہ کے رسول یہ قرآن کو بگاڑ رہا ہے، دیکھیں ذرا یہ کیا پڑھ رہا ہے. آپ نے سنا تو آپ نے کہا وہی میں نے اسے ایسے ہی سکھایا، ٹھیک پڑھ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ قرأتیں بدعت ہیں، یہ امت کو گمراہ قرار دینا ہے. افریقہ والے بھی گمراہ ہوئے اور اسپین والے بھی، صرف یہی قرأت ہے اور وہ صدیوں سے چل رہی ہے. تو اس لیے غامدی صاحب جب ان مسائل میں دخل دیتے ہیں جو مسائل پوری امت کے طے شدہ مسائل ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں اسے چھیڑتے ہیں. فتنے کے دور میں اجتہاد کرنا خود فتنہ ہے. تو اس سے کچھ لڑائی نہیں، مخالفت، یہ ہمارا موقف ہے بس کہ نہ کریں ایسے. لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، مسلمان منتشر ہوتے ہیں. وہ جدید اسلام جو ہے، وہ جدید اسلام، وہ اس میں معاذ اللہ کفر کی آمیزش آ جاتی ہے. پھر یہ قرار دینا کہ کوئی کسی کو کافر کہہ ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا حق ہے. تو بھیا آپ کے سامنے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ سور کا گوشت جائز ہے، حلال ہے، پور کو مسلمانوں کی مارکیٹس میں بکنا چاہیے، کیا کہنا ہے اسے؟ اور یہ ساری خلافت راشدہ جہاں پر اسلام اور کفر کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، مسلمانوں کا کوئی موقف تو تھا کہ اس کا خون جائز ہے. خون اس لیے جائز ہے کہ وہ حربی کافر ہے، ادروائز اس کو اجازت ہے کہ وہ دنیا میں رہے. کفر جہاد کی بنیاد نہیں بنتا، جہاد کی بنیاد تو جنگ بنتی ہے. اور وہ اس کو منسوخ مانتے ہیں، آیات کو دوسرے طریقے سے کہتے ہیں. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چیز وہ نہیں ہے جو امت میں رہی ہے اور اب ہے. جی مفتی صاحب، میرے خیال میں غالباً ایک چیز اور اس میں جو میری اپنی آبزرویشن بھی ہے، اور لوگوں نے بھی یہی آبزرو کیا ہے کہ اور یہ آپ کے بیانات میں بھی ہم نے کچھ کلپس جو ہیں وہ دیکھی ہیں اس کے اندر کہ غالباً جو غامدی صاحب جیسے ہیں یا پھر خاص طور پہ غامدی صاحب جو ہیں، ان کا یہ ہے کہ ان کا بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت، جیسے آپ نے پہلے تربیت میں فرمایا کہ بہت کول مائنڈیڈ ہونا چاہیے، تو ان کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بہت کول مائنڈیڈ ہے. تو غالباً شاید جاذب آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ کول مائنڈیڈ ہیں، تو ان کو اسلام سے ہٹانا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو آج کل ہماری جو مدارس کے اندر تربیت نہیں ہو رہی، تو آپ کو اشتعال انگیزی، پھر تشدد، سختی، یہ چیزیں آپ کو جب میڈیا میں دوسری سائڈ پہ یہ نظر آئیں گی تو اس سے جو نئی جنریشن ہے وہ اس سے زیادہ آسانی سے متنفر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے وہ ایک کول مائنڈ اگر رکھیں. تو میرے خیال میں یہ آپ شاید یہ کہنا چاہتے جاذب کہ ان کو ادھر اسلام سے ہٹانا اس لیے مشکل ہے کیونکہ ان کے جو ان کا اپنا مزاج جو ہے وہ بہت ٹھنڈا ہے، اور جو ہمارا جو علماء کے جو باقی حلقے ہیں اس کے اندر بہت سختی پائی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ادھر سے جو ملحدین کو وہاں سے ہٹانا جو ہے، یا ان کی بات کے اندر وزن بھی نہیں ہوتا اور اشتعال ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو اس سے جو لوگ ہیں وہ زیادہ آسانی سے اسلام سے جو ملحدین ہیں ان کو ہٹا سکتے ہیں. جی، اس کے اندر مزاج والی بات بھی ایک بہت بڑی وزن رکھتی ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ غامدی صاحب جس انداز میں بولتے ہیں وہ بہت اپیلنگ ہے، بہت اٹریکٹیو ہے. تو جو بات اگر غامدی صاحب غلط بھی کرتے ہیں نا، وہ اس کے سننے میں آ جاتے ہیں غامدی صاحب کی بات میں. تو مزاج کا بھی بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے جو مفتی صاحب نے بتایا. اور
جو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ غامدی صاحب جو اسلام میں ایسا پریزنٹ کرتے ہیں نا وہ تھوڑا سا سیکولر قسم کا ہے کہ جیسے انہوں نے بولا کہ جو باتیں پہلے سے اسٹیبلش ہو چکی ہیں ایمان کی جو صدیوں سے چلتی ہوئے آ رہی ہیں وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں، اور وہ چیلنج جب کرتے ہیں اور ایک ایسی بات لے کے آتے ہیں جو کہ سیکولر قسم کے مسلمانوں کو اپیل کرتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں چلو یہ بھی ایک قسم کا اسلام ہے. تو غامدی صاحب والا اسلام وہ ایک طریقے پہ آ جاتے ہیں. ورنہ اگر ان کے سامنے جیسے کہ پیو ریسرچ ہی ہے کہ امریکہ کے اندر 25% جہاں مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں 23% اسلام وہاں مسلمان چھوڑتے بھی ہیں. تو اس معاملے میں بہت سارے ملحدین ہیں جو بولتے ہیں کہ صرف اسلام والے ملحدین نہیں بلکہ ہر قسم کے، وہ بولتے ہیں کہ جو اس طریقے کے امام ہوتے ہیں جیسے غامدی صاحب ہو گئے جو کہ ایک طریقے کا مکس بناتے ہیں اسلام کے کلاسیکل ویلیوز کا بھی اور سیکولر ویلیوز کا بھی، ان لوگوں کو قائل کرنا کہ اسلام سچا نہیں ہے نعوذ باللہ بہت مشکل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ غامدی صاحب کا بھی نا ایک طریقے کا کام ہے جو کہ شاید ہمیں نظر نہیں آتا، جو کہ ہمیں ایک طریقے کا کفر لگتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ وہ غلط باتوں کو چیلنج کر رہے ہیں یا سچ باتوں کو ٹچ کر رہے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نزول اور باقی ساری باتیں ہوں گئی جیسے عورت کی باتیں اور کپڑ کا، اور ان سب باتوں کو جب یہ چیلنج کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں اصولاً گڑبڑ ہے. لیکن ایک طریقے کا اس کا ایک اور کام بھی ہو رہا ہے، ایک طریقے ایک اور کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ضرور ہو رہا ہے. تو میرا یہ پوائنٹ تھا. دیکھیے، جب بھی مذہب کے نام پہ جبر ہوتا ہے نا، تشدد ہوتا ہے، تو بالآخر اس کا فائدہ سیکولرزم کو پہنچتا ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے، مذہب کے نام پہ جتنا قتل ہوگا، خون ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، اس کا فائدہ سیکولرزم کو پہنچے گا. وہ کہیں گے یہ دیکھ لو یہ ہے مذہب اور یہ ہے اسلام. تو اس سے کبھی بھی مذہب کے معاملے میں جبر سے کام لینا یہ تو ہے نہیں. اور جہاں تک غامدی صاحب کا جو بھی ٹھنڈے مزاج کا، یہ وہ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ بہت سے ٹھنڈے مزاج کے، ہندوستان میں بہت سے علماء ہیں جو ٹھنڈے مزاج کے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں جو اپنے اگینسٹ جتنے لوگ ہیں ان کا رد کرتے ہوئے بھی اپنے آپے سے باہر نہیں ہوتے. اس پہ کیوں نہیں غور کرتے کہ ہم سب نے جس نظام تعلیم کو اپنایا اور جہاں سے ہم گزرے ہیں وہاں عقیدے نام کی کوئی چیز تھی؟ کس نے پڑھایا تھا عقیدہ؟ کس نے پڑھا تھا؟ آپ عقیدے کی بات سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بچے کو نماز اور اذان کس نے سکھائی؟ وہ خود ہی جاتا رہا مسجد. بہت سے بچے ایسے ہیں بس دیکھ دیکھ کے اس سے سیکھ لی. کس نظام تعلیم نے اسے نماز سکھائی تھی کہ بیٹے نماز ایسے پڑھتے ہیں؟ چلیے نہیں پڑھی اس نے، اسے آتی تو ہو نا کہ نماز ہے کیا چیز. وضو کس نے سکھایا تھا؟ اذان کس نے سکھائی؟ تو جو ڈسٹنگوش ہے مسلمان کے لیے، ایک الگ ہونا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، وہ جو بنیاد ہے وہی نہیں ہے ہمارے نظام تعلیم. یورپ سے کیا گلا ہے؟ یو ایس سے کیا گلا ہے؟ ان کا تو کوئی دین سے ایسا یہ تعلق تو نہیں ہے. مسئلہ تو ہمارے مسلمان ممالک کا ہے. کراچی میں بہت بڑی تعداد کراچی سے باہر کی کینیڈا اور امریکہ، یو ایس وغیرہ وغیرہ وہ گئے ہوئے ہیں، ہجرت ہے، وہاں رہ رہے ہیں. اسلام آباد سے تھوڑے اور کراچی سے تو پورے ملک سے زیادہ گئے ہوئے ہیں. ان سے پوچھے وہ جو نصاب تعلیم پڑھ کر گئے ہیں، کیا اس نصاب کی بنیاد پر وہ کسی غیر مسلم کو دعوت دے سکتے ہیں؟ کوئی غیر مسلم کھڑا کر لے، 4 سوال کرے تو آئیں بائیں ہو جاتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی جواب کیا دیں. تو ہم اپنی نسلوں کو جس نظام سے گزار رہے ہیں نا، وہ کوئی دین کے لیے نہیں ہے، وہ کوئی مسلمانوں والی بات نہیں ہے. ہمیں اپنا قصور بھی تو دیکھنا چاہیے نا. اگر عقیدہ پڑھا ہوا ہوتا، سعودیہ والوں کو دیکھیں، مر جائیں شرک نہیں کریں گے. قبر جانا بس وہ کوئی آگ لگ جاتی ہے اگر کوئی انہیں کہے کسی قبر پہ جائے. اچھا ہے یا غلط ہے کچھ بھی ہے، ایک انہیں عقیدہ ہے. ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہم نے دیکھے، دوسری اور تیسری کے بچے عقیدے کو صبح رٹتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے، اور ان کی ڈاکٹریٹ میں بھی عقیدہ شامل ہے اللہ کی توحید کا. الگ بات ہے صحیح ہے غلط ہے وہ چھوڑیں، لیکن عقیدہ ہے تو صحیح نا.
ہمارے یہاں کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اگر عقیدے کی بحث پڑھی ہوئی ہوتی، ایک دو چیپٹر ہی پڑھے ہوئے ہوتے کہ ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو غامدی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا تو بچہ کہہ سکتا تھا کہ سر ایسے نہیں ہے۔ اگر حدیث کی بنیاد نہیں ہے، عقیدے میں حدیث کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو اب دجال کا کیا کریں گے، شفاعت کا کیا کریں گے، عذاب قبر کا کیا کریں گے، منکر نکیر کا کیا کریں گے، 10 مسائل اور گنے جا سکتے ہیں کہ عقیدہ ہی پھر سارا ختم ہو جائے گا آپ کا۔ تو اس لیے ہم سب کو مل کے اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے کہ عقیدہ، اس کے لیے بچوں کے لیے کوئی تعلیم کا نصاب کیا ہے تاکہ بچے جانیں کہ عقیدہ یہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت ہندوستان میں جو حضرات پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے بڑے بڑے لوگ تھے، مولانا آزاد تھے، اجمیر شریف کے جو سجادہ نشین تھے، وہ لاکھوں آدمی ان سے بیعت ہوتے تھے۔ اب بھی اجمیر میں جب عرس ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں لاکھوں آدمی ہوتے ہیں۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب حضرات نے کہا ہمارے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت ہمارے بچوں کو تعلیم کیا دینی ہے، تو انہوں نے کہا ہم ووٹ اس پہ ڈالیں گے کہ ہندوستان سیکولر ہے، مذہبی نہیں بننے دینا۔ اگر مذہبی ہندوستان ہوگا تو ہندوؤں کا جو بھی رویہ ہے اس کو پھر دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے باقاعدہ اپنے بچوں کے لیے نصاب تعلیم بنوایا، محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ سے لکھوایا کہ آپ لکھیے چھوٹے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، خلافت راشدہ کیا۔ انہوں نے پورے رسائل لکھے۔ اب تک بعض گھرانوں میں ہم نے پڑھاتے تھے کہ ہم تو چونکہ اسلامی جمہوریہ بن گیا تھا تو ہمیں کیا پرواہ تھی، ہمارے سارے بچے مسلمان، ہم بھی مسلمان۔ تو اس لیے غامدی صاحب سمیت جتنے بھی لوگ ہیں ان کو الزام جاتا ہے، تو ان کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو عقیدہ یہ چیزیں نہیں پڑھائیں۔